وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضرت علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، یہ میں نے جون والے درس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انسانی شاکلہ کے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہ چونکہ پچھلا درس پھر محرم شریف میں آ گیا، اس وجہ سے پھر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ چونکہ یہ تو ظاہر ہے درس و تدریس والا ماحول ہے، یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے ہم سب تو بس ٹھیک ہے، اب تو وقت گزر گیا، پھر ہم رہنے یہ تو وقت پھر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ارشاد فرمائی ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ ہم نے یہ کائنات عبث پیدا کی ہے، فضول پیدا کی ہے؟ اس حکیم مطلق نے بغیر کسی حکمت کے یہ کائنات بنا دی ہے، اور تم نے لوٹ کر اپنے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، وہاں تم نے حاضری نہیں دینی اپنے اللہ کے حضور۔ یہ چونکہ جملہ میں ہر درس قرآن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ درس قرآن کی ضرورت اس بندے کو ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، نیک اعمال کی بھی ضرورت اسے ہے جسے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ تو بات اس دن چونکہ چل نکلی تھی کہ ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں، اچھے کرتے ہیں، برے کرتے ہیں، تو یہ سورت اپنا رکوع اکثر آپ نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن شاید اس پہ غور نہیں کرتے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرمائیں کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، پہلے ویسے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم فطرت پہ بات کرتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پاکیزہ فطرت پہ پیدا کیا، فطرت سب کی پاکیزہ ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ تو ترتیب تو اس کی یہ بنتی ہے کہ یہ جو فطرت الہیہ ہے، جس فطرت پہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اگر کوئی انسان فطرت، یہاں بھی یہی ہے نا، فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے دین حنیف کی طرف کر لو۔ حنیف بالکل سیدھا نا، ہاں، جس میں ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ ٹیڑھے راستے چھوڑ کے سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ، انحراف نہ کرو فطرت سے۔
وہ جو فطرت الہیہ ہے نا، وہ سر فطرت جو ہے، لو مولود یولد علی فطرت، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہو. تو اللہ نے فطرت کسی کی بری نہیں بنائی. یہ جو ہم برائیاں کرتے ہیں اس کو فطرت ثانیہ کہتے ہیں. یہ فطرت یہاں آ کے ہم بناتے ہیں. بھائی فطرت پاکیزہ اس لیے ہے کہ اس فطرت کا پیدا کرنے والا پاک ہے. اس فطرت کا پیدا کرنے والا بھی ہے. تو ترتیب تو یہ بنتی تھی کہ پہلے ہم فطرت پہ بات کرتے، پھر یہاں جو فطرت ثانیہ یا شاکلہ جس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے. لیکن چونکہ چلو آج ہم نے یہ شروع کر لیا تو پہلے ہم فطرت ثانیہ پہ بات کر لیتے، شاکلہ پہ بات کر لیتے. قل کل یعمل علی شاکلہ. اچھا، اس سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان بڑی عجیب شے ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم اس پہ اپنی نعمتیں نازل کرتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو یہ ہماری طرف آنے سے اعراض کرتا ہے، دور بھاگتا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم نے نعمتیں دی ہیں تو ہماری طرف آتا. لیکن یہ بڑا عجیب ہے کہ نعمتیں ہم دیتے ہیں اور ہماری ہی ناشکری کرتا ہے، ہماری طرف نہیں آتا. آج یہ موضوع نہیں ہے لیکن اتنا سا چونکہ میں یہ جملے سنتا رہتا ہوں، کچھ لوگوں نے زہد کی ڈیفینیشن یہ کر لی ہے کہ یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینے کا نام زہد ہے. اور یہ باتیں جو ہیں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ جو لذتیں چھوڑ دے گا نا وہ زاہد ہے، اس کو زہد، وہ تقویٰ کے قریب ہے. لیکن یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اگر لذتوں سے بھاگنا ہی ہوتا تو اللہ نے یہ نعمتیں پیدا ہی کیوں کی ہیں؟ ان کی لذتیں پیدا ہی کیوں کی ہیں؟ اور پھر یہ گلہ کیوں کیا ہے کہ نعمتیں ہم دیتے ہیں اور یہ ہم سے دور بھاگتا ہے؟ تو یہاں پہ بھی ہمارے جو علم العرفان کے جو لوگ ہیں، جو تصوف کے لوگ ہیں، انہوں نے جہاں یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ زہد لذتیں چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہر لذت سے لطف اندوز ہونا اور لطف اندوز ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ زہد ہے. مومن اور کافر میں یہی فرق ہمارے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ جو جائز لذتیں ہیں، حلال لذتیں ہیں، ان کو استعمال کریں اور لذتیں دینے والے کو کبھی فراموش نہ کریں. یہ بندہ مومن کی نشانی. اور کافر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اسی کو فراموش کر دیتا ہے جس نے لذتیں عطا کی، جس نے نعمتیں عطا کی. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ بات درمیان میں اس لیے آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نعمتیں دیتے ہیں اور یہ انسان ہم سے دور بھاگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اگر ان کو شر پکڑ لے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے. تو ناشکری کی وجہ سے بھی یہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے اور مایوسی کی وجہ سے بھی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. اب آگے یہ بات بتائی کہ ایسا کیوں کرتا ہے. اب فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے میرے محبوب ان کو فرماؤ کہ یہ اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ جو ناشکری کر رہا ہے یہ بھی شاکلہ کے مطابق کر رہا ہے، اور یہ جو مایوسی کی طرف چلا گیا یہ بھی شاکلہ کی وجہ سے چلا.
ہمارے جو متقدمین تھے وہ اس کی ڈیفینیشن یہ کیا کرتے تھے کہ شاکلات پہ 3 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ایک طبیعت، ایک نیت اور ایک مذہب۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رہیں۔ یا تو بندہ اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، یا نیت کے مطابق کرتا ہے، یا اپنے مذہب کو فالو کرتا ہے۔ ہماری جدید سائنس کے جو اب متاخرین جو ہیں وہ بھی 3 ہی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ بھی 3 ہی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شاکلہ، یہ فطرت ثانیہ جس کا آج کل آپ کو بڑی پریشانی ہے کہ ہماری اولادیں خراب ہو گئی، ہماری نئی نسل برباد ہو گئی، تو ہماری جدید سائنس کے نفسیات کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں 3 ہی ہیں شاکلہ بنانے میں، لیکن ان میں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر معاشرہ ہے، اور پھر آپ کا مدرسہ ہے۔ مدرسہ یہ نہیں کہ یہاں یہ جو حفظ والے مدرسے ہیں، اس سے مراد آپ کے سکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، تعلیمی ادارے جو ہمارے اسلام کے اندر خانقاہ بھی ایک ادارہ ہے، مسجد بھی ایک ادارہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں شاکلہ بنانے میں اہم کردار ادا کریں، والدین، معاشرہ اور تعلیمی ادارے۔ اب اگر ہمارے بچے برباد ہوئے ہیں تو شروع کہاں سے ہونا ہے؟ والدین سے۔ یہ جو حدیث میں نے عرض کی ہے اس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوا تھا، اس کے والدین نے اسے یہودی بنا لیا، اس کے والدین نے اسے مجوسی بنا لیا، عیسائی بنا لیا۔ تو یہ جو برا شاکلہ بنا ہے یہ والدین کی وجہ سے بنا ہے۔ بھائی کتنے والدین ہیں جنہوں نے ابھی یہ سوچا ہے کہ میرے بچے سچ بولنے والے ہوں، دیانتدار ہوں، حیا والے ہوں؟ کتنے والدین نے سوچا ہے؟ جب وہ یہ سوچے گا تو پھر وہ شادی بھی اسی حوالے سے کرے گا نا کہ میرے گھر میں بیوی وہ ہو جو بچے کا شاکلہ ایسا بنائے کہ وہ بچہ اللہ کا وفادار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو، اس دین کا وفادار ہو۔ ہمارے علم الاخلاق میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، یہاں پتہ نہیں کورس میں وہ کتابیں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک بڑے مجتہد تھے، فقیہ تھے، تو ان کے بچے نے نا ایک دن، پرانے بزرگوں کو تو پتہ ہوگا، وہ مشکیزوں میں نا پانی گھروں میں بھرا کرتے تھے، سقا ان کو کہتے تھے۔ تو وہ جو فقیہ تھے، مجتہد تھے، ان کے بچے نے نا ایک نوکدار کوئی چیز لے کے تو اس کے سوراخ کر دیا مشکیزے میں۔ اس نے آ کے شکایت کی علامہ صاحب سے، بزرگوں سے، کہ آپ کے بچے نے نا میری مشکیزے میں سوراخ کر دیا۔ تو آج کل کا دور نہیں تھا، اس وقت والدین اپنے اوپر غور کرتے تھے۔ وہ مجتہد پریشان ہوئے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی کہ میرے بچے کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی، اس کا یہ شاکلہ بن کیسے گیا کہ میرا بچہ اور کسی کی مشکیزہ پھاڑ دے؟ بہت غور کیا، پھر گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے اوپر بہت غور کیا لیکن مجھے تو کوئی غلطی نظر نہیں آئی، تم اپنی زندگی پہ غور کرو کہ کہیں کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے نے ایک غریب آدمی کا مشکیزہ پھاڑ دیا۔ تو ان کی بیوی نے بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کیا اور اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہوئی؟ وہ کہنے لگے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا
ایک دن میری ایک ہمسائی ہمارے گھر امانتاً ایک سیب رکھ گئے. یہ دیکھیے شاکلہ کہاں تک جو ہے وہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو وہ ظاہر ہے میرے گھر امانت تھا وہ سیب، تو میرا بڑا جی چاہا کہ میں اس سیب کو کھا لوں، لیکن امانت ہی، میں امانت میں خیانت تو نہیں کر سکتی. تو میں نے کیا کیا کہ یہ سوئی جو ہے نا کپڑے سینے والی، یہ سوئی میں نے اس میں چبو کے چاٹ لی. یہ سوئی اس سیب میں چبو کے میں نے چاٹ لی تھی. تو یہ اس کا اثر ہوا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ بددیانت ہوا ہے. اب دیکھیں کہ یہ شاکلہ بنانے کے لیے والدین کو کتنی کوشش کرنی پڑے گی. اگر نہیں سمجھ آتی تو یہ علماء سے پوچھیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ لوگوں کو تو محنت کے بعد منصب ملتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی میں نے ذکر کیا تھا. کَوَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابتلا میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اصول یہی ہے اللہ کا شروع سے کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، جب بندہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو کوئی منصب دے دیتا ہے. یہ واحد واقعہ ہے تاریخ کا کہ امام حسن حسین کو جنت کی سرداری پہلے دی ہے، آزمایا بعد میں. جنت کی سرداری تو پیدا ہوتے ہی اعلان ہو گیا نا. لیکن ایک کھجور امام حسن کے منہ میں صدقے والی ابھی منہ میں ہے، حلق سے نیچے نہیں اتری. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں ہاتھ ڈال کے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک آخری کھجور کا ذرہ بھی باہر نہیں نکالا. اگر نبی کے نواسے اور پاکیزہ نواسے پہ جس کا خون فاطمہ تو زہرا کا خون، جن کو نص قطعی میں پاک پیغمبر کے بیٹے کہا گیا ہے، نہ تو ابنانا وابناکم، جن کو نبی پاک کے بیٹے کہا گیا ہے، اگر ان پہ ایک حرام کی کھجور کے اثرات ہو سکتے ہیں تو میں تم کس بات کی مولی ہیں. یعنی اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت میں اتنا اہتمام کر رہے ہیں، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. امام بچپنے میں قریب سے جاتے جاتے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی، لیکن میرے پیغمبر نے وہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دی کہ سیدوں پہ صدقہ حرام ہے. یہ حرام کا ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے. تو یہ جو اہتمام کیا گیا علامہ صاحب نے مہربانی فرمائی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ سب سے پہلے والدین اپنے اوپر غور کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے عظیم لوگ ہیں اصل میں ان کی مائیں عظیم تھیں. بابا فرید اگر عظیم ہے تو کیوں اس کی ماں عظیم تھی. حضور غوث پاک کی ماں عظیم تھی. تو جتنے بھی عظمت والے لوگوں کی بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک عظیم ماں کا تصور موجود. تو یہ ایسے نہیں ہونا کہ ہم مثلا کوشش نہ کریں ایک بچے کا شاکلہ بنانے میں، اس کو فطرت سلیمہ پہ رکھنے کے لیے، فطرت الہیہ پہ رکھنے کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو. میں نے کل خطبہ جمعہ میں بھی، یہ جو دوست موجود تھے وہاں بھی کہا تھا کہ دیکھیے نا یہ ڈاکٹر شاہد کا جو قتل ہوا ہے، بیٹے نے 5 کروڑ دے کے قاتلوں کو تو باپ قتل کروایا، اور پھر خود ہی جنازہ بھی پڑھا رہا تھا. جنازہ بھی خود ہی پڑھا رہا تھا اور رو رو کر بڑا جناب وہ دعائیں بھی کر رہا تھا. یہ جو اونچی آواز میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں. اب ظاہری شکل و صورت تو بنا لی، لیکن اندر والا شاکلہ تو بے ایمانی کا تھا.
تو جب آپ رزق حرام گھر لے کے آئیں گے مت خیال کریں کہ اپنے بچوں کا شاکلہ جو ہے وہ نیک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو وہ جو فطرت کا آئینہ تھا اس کو گرد آلود کر دیا، وہاں تو حقیقتیں اب منعکس ہی نہیں ہو رہی، وہ تو بیچارہ حقیقی زندگی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے نیک عمل کرنے ہیں تو پہلے شخصیت کا شاکلہ تو بنائیں۔ مثالیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، تو پہلا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے شاکلہ بنانے میں۔ سب سے پہلے میں ایک دفعہ نفسیات پہ ایک لیکچر تھا، تو وہاں پہ ظاہر ہے یہ ہمارے جدید جو نفسیات کے علماء ہیں وہ اس پہ اپنی اپنی بات کر رہے تھے۔ یہ چونکہ ایک تعلیمی ماحول ہے اس لیے میں یہ بات آپ سے، اب جو تعلیمی ہمارے جو ادارے ہیں، جو نئی ریسرچ آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 6 سال تک بچے کا یہ جو فریم آف ریفرنس ہے، علم حاصل کرنے کا یہ جو یہاں پہ سٹور ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 6 سال تک فریم آف ریفرنس مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ بچے کو علم نہیں دے سکتے۔ اس نے جو سیکھنا تھا اس نے 6 سال کی عمر تک سیکھ لیا، اب وہ جو سیکھا ہے نا اس نے، اسی کی بنیاد پہ اب آگے اس کی عمارت آپ کھڑی کر سکتے، اب آپ اس کو نیا علم نہیں دے سکتے۔ تو وہ جہاں ظاہر ہے اپنی جدید تحقیق کے مطابق کہ فرانس میں یہ تحقیق ہوئی، برطانیہ میں یہ ہوئی کہ بچہ اپنی پیدائش سے لے کے 6 سال تک اپنا فریم آف ریفرنس مکمل کر لیتا ہے۔ میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آپ تو یعنی یہاں سے وہاں تک کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے دین میں ماں کے پیٹ میں ہی فریم آف ریفرنس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ فریم آف ریفرنس جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ علم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس ماں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ اب سورہ رحمان کیا ہے؟ سمندروں کی باتیں، دریاؤں کی، باغات کی، کشتیوں کی، جنت کی، یعنی دنیا جہان کا جو بھی ریفرنس ہے وہ سورہ رحمان میں ہے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے تم نے تو بڑا زور لگا کے یہاں تک پہنچے ہو، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم نہیں دیا تھا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ذہن میں علم مکمل نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم نہ دیتے۔ میں نے اپنے لیکچر میں وہاں ایک مثال یہ دی تھی کہ مثلا ایک بچہ ہے، اس نے 5-6 سال، اچھا یہ سیکھتا بچہ کیسے ہے؟ یہ سورہ دہر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے، نطفہ ملے جلے ماں اور باپ کے ملے جلے پانی سے پیدا کیا، تلی ہے اور اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے وہ یا دیکھ کے کرتا ہے یا سن کے کرتا ہے، دیکھ کے بھی کرتا ہے اور سن کے بھی کرتا ہے، اور اس کی تصدیق پھر اس کا دل کرتا ہے۔
اسی لیے 15ویں پارے میں اب قیامت والے دن حساب بھی یہی ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پوچھیں گے اس آنکھ کے ساتھ کیا دیکھا تھا؟ اللہ کے حکم کے مطابق تیری آنکھ دیکھتی رہی کہ اللہ کے حکم کے خلاف دیکھتی رہی؟ کیا سنتا رہا ہے دنیا میں؟ تینوں کا سوال، ان السمع والبصر والفؤاد۔ جو دیکھا ہے اس کا سوال کریں گے، جو سنا ہے اس کا سوال کریں گے، اور پھر دل نے جس بات کی تصدیق کی ہے اس کا سوال کریں گے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اس کی ایک مثال میں اور بھی آپ کو عرض کر دوں کہ پھر اس کے اثرات کہاں تک ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسا بننا ہے، یعنی ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنا ڈھانچہ بنانا ہے، اپنی اولاد کا بنانا ہے، یا اللہ کی نافرمانی والا بنانا ہے۔ ابھی تک ہم نے نہیں سوچا، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین میں 124 بچے ہلاک کر دیے گئے، دل خراش مناظر تھے، دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ اور سعودی عرب ادھر اسلحے کا کر رہا تھا، ایک کو 250 ارب ڈالر کا۔ کیا کرنے ہیں یہ اسلحے، یہ تیل، یہ ڈیزل، یہ ایٹم بم، یہ میزائل، کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کو؟ امت مسلمان نے اصل میں ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی، ہم بغاوت پہ اتر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مثال میں نے بڑی دفعہ دی ہے کہ رات کو جب گشت کر رہے تھے تو ماں بیٹی سے کیا کہہ رہی تھی؟ دودھ میں پانی ملا دو، اور حضرت عمر فاروق باہر سن رہے تھے۔ تو بچی آگے سے کہہ رہی تھی، اماں تجھے پتہ ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے ملاوٹ نہیں کرنی۔ اس نے کہا عمر کون سا یہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے آگے سے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو دیکھ کہ عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ دیکھ رہا۔ حضرت عمر فاروق یہ گفتگو سن کے چلے گئے۔ صبح آئے اس گھر میں، رات والا واقعہ بیان کیا۔ وہ بیچاری ڈر گئی کہ اب تو کوڑے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں اس لیے نہیں آیا، آج میں اس بچی کو اپنی بہو بنانے کے لیے آیا۔ ہم نے ابھی یہ فیصلے نہیں کیے کہ ہم اپنے گھروں میں کون سی بہو لے کے آنا چاہتے ہیں، اور وہ میں تاریخ میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ بچی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی۔ کتنی نسلیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں جب ایک نسل کا شاکلہ صحیح بن جاتا ہے۔ جب ایک نسل صحیح تخلیق ہو جاتی ہے تو کتنی نسلیں پاکیزہ ہو جاتی۔ تو دوسرا جو چیز ہے وہ ہے معاشرہ، جو انسانی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا میں اپنے گھر میں بچے سے کہوں کہ بیٹا سچ بولنا ہے، دیانتداری کی زندگی گزارنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، حیا، آنکھیں نیچی رکھنی، میں ساری بہتر چیزیں جو ہیں ہمارے دین نے بتائیں، ایثار کی، قربانی کی، صبر کی، شکر کی۔ لیکن میرا بچہ جب باہر نکلتا ہے، کسی آفس میں جاتا ہے تو رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، کسی فروٹ والے سے فروٹ خریدتا ہے تو وہ اس کو گلا سڑا فروٹ دے دیتا ہے، کوئی اس کو ملاوٹ والا دودھ دے دیتا ہے۔
اب وہ جو میری تربیت ہے معاشرے نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ میرا بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا ابا کیا کہہ رہا ہے، میرے گھر میں کیا تربیت ہو رہی ہے اور معاشرہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ سوچیں کہ گھر میں والدین بھی سچائی کی بات کریں اور معاشرہ بھی دیانتدار ہو تو بچہ کتنا خوبصورت پیدا ہو. لیکن اس کے لیے ایک چیز جو میں خصوصی طور پہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایسا ہوا ہے، بلکہ میں ایک اور اپنے، وہ بھی میرا تاریخی ایک پروگرام تھا، وہاں ایک بچے نے یہ سوال کر دیا. اس نے کہا کہ سر معاشرہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا. کیا نوح علیہ السلام کا معاشرہ بڑا کوئی مثالی معاشرہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ کو بڑا اچھا معاشرہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو فرعون کھڑے تھے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ کو نیک معاشرہ تھا. معاشرے تو شروع سے ہی برے رہے. بھائی سوال تو ٹھیک ہے نا اس کا. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ برا ہے تو پھر ہمارے بچے کیا کریں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو، مولانا شاہ محمد نورانی رحمہ اللہ سے ایک دفعہ یہ سوال ہوا تھا، بلکہ یہ آپ کا بڑا مشہور ہے اینکر طلعت حسین، وہ انٹرویو میں نے سنا، اس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہاں سے ہمارے بچے جاتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، تو وہاں تو ظاہر ہے مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، تو آپ کیسے اپنے بچوں کو وہاں جانے کی اجازت دے دیتے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ معاشرہ برا ہے تو پھر آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہاں کیوں بھیج دیتے؟ تو قبلہ شاہ محمد نورانی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہر بچے کو وہاں بھیجو؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو ان بچوں کو بھیجنے کے قائل ہیں جن کے دل میں محبت رسول ہو، وہ وہاں جا کے اپنے دین کا تحفظ کریں. میں ادھر مرے کالج میں بھی ایک دفعہ یہ بات ہوئی، وہ بڑا چلتا ہے نا یہ آج کل فیشن کے طور پہ بھی یہ ٹرینڈ چل نکلا، اور یہ موبائل نے خراب کر دیتا سارے بچے ہیں، سوشل میڈیا نے خراب کر دی ہے. ہاں کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے، اب جو بھی چیز آپ دیکھیں گے ظاہر ہے وہ اثر تو کرے گی، جو سنیں گے وہ اثر تو کرے گی. لیکن میں نے وہاں بھی پروفیسروں سے یہ بات کی تھی، میں نے کہا یہ سارا ملبہ نہ ڈال دے میڈیا. علامہ اقبال کی اماں سے نہیں کہا گیا تھا کہ اماں بی بی تجھے نہیں پتا تو اپنا بچہ کہاں بھیج رہی ہے؟ یورپ میں تو لڑکیاں ننگی پھرتی ہیں، تیرا بچہ وہاں جا کے خراب ہو جائے گا. تو اقبال کے والدین نے کتنے فخر سے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کے سینے میں محبت رسول ڈال دی. ہم نے اپنے بچے کے دل میں محبت رسول ڈال دی ہے. ان کی یہ بے حیائی ہمارے بچے میں اثر انداز نہیں ہوگی. اور پھر میں اپنے اسکول میں بھی بچوں کو یہ بات، یہ شعر ضرور یاد کروایا کرتا تھا کہ جب اقبال وہاں سے پڑھ کے آئے تو دوستوں نے کہا کہ اقبال وہاں جا کے تو سب کچھ بھول گیا ہوگا. علامہ اقبال کو پڑھے کہ وہاں منفی 30 ڈگری درجہ حرارت، برف زیرو پہ جم جاتی ہے، لیکن اقبال کی وہاں کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹی تھی. اس برف والے پانی سے وضو کر کے، یہ باتیں اس لیے بھی میں کر رہا ہوں کہ 14 اگست آ رہا ہے نا، ہمارے بچوں کو بھی بتاؤ. تو جب کہا گیا
اس کے دوستوں نے مذاق کیے کہ وہاں جا کے تو بھول گیا ہوگا، تو اقبال نے کیا کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فراق، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ سجا۔ وہ بے وقوفو، جس آنکھ میں مدینے کی مٹی ہو وہ کسی کے حسن کو کیا دیکھے، اور جس نے مولا علی کے در کی مٹی آنکھوں میں ڈالی ہو وہ لوگوں کے علم سے مروب ہوتا پھرے گا۔ یہ تم ہو جو مروب ہو جاتے، ہاں یہ شاکلہ بنائیں اپنے بچوں کا جو اس معاشرے کا مقابلہ کرے۔ فاطمہ جناح نے لکھا ہے نا، مائی بردر جو ان کی کتاب ہے، فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ وہ قائد اعظم کچھ دیر کے لیے واپس بھی آ گئے تھے، مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے، پیچھے سے ابا جی کا کاروبار بھی خراب ہو گیا۔ قائد اعظم نے ابا جی کو خط لکھا تھا کہ مجھے شیکسپیئر کے ایک ڈرامے میں نا ایک کردار مل رہا ہے، تو اگر اجازت ہو تو میں ظاہر ہے اپنے پیسے کمانے تھوڑے جہاں ہاسٹل کے لیے یا کھانے پینے کے لیے سائڈ بزنس کے طور پہ تھوڑی دیر میں اس ڈرامے میں کام کر رہا ہوں۔ ایک لائن کا خط پوجا جناح نے قائد اعظم کے والد نے لکھا تھا، کہا تھا محمد علی اپنے دین سے غداری نہ کر، اپنے نبی سے اپنے دین سے غداری نہ کر، بھوکا رہ لے لیکن وہ کام نہ کر جس سے رسول اللہ ناراض ہو۔ یہ شاکلیں بنیں گے تو ہم ہمارے بچے تو کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے، اور پھر وہ بات جو فاطمہ جناح نے لکھی ہے وہ تو میرے بچوں کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر وقت رکھنی چاہیے۔ فاطمہ جناح فرماتی ہیں کہ میرے بھائی کی عمر اس وقت 22 سال تھی، تو ظاہر ہے پہلا کرسمس آیا تو محمد علی کو نہیں پتا تھا، ان کی اس رسم کا نہیں علم تھا، تو یہ آپ یہاں بھی دیکھیں گے عیسائیوں کو نا کرسمس پہ وہ آکاش بیلیں بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، اس کے اوپر آکاش بیل ڈال دیتے ہیں، وہ کچھ ٹریز بھی بناتے ہیں، کرسمس کی ٹریز اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں سے جو مثلا نوجوان گزرتا نا آگے لڑکیاں کھڑی ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنے جبھی میں لے لیتی تھی، بازوؤں میں لے لیتی تھی۔ تو فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ میرا بھائی بھی نا وہاں سڑک پر سے گزر رہے تھے تو سامنے وہ دروازہ آ گیا، اس لڑکی کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے، اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس نے آگے بڑھ کے نا ایسے باہیں کھول کے میرے بھائی کی طرف بڑھی، تو میرا بھائی محمد علی پیچھے ہٹ گیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ محمد علی یہاں تو نوجوان لڑکے اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سے گزریں گے تو آگے لڑکیاں ہمارا استقبال کریں گی۔ تو میرے بھائی نے آنکھیں جھکائی ہوئی تھیں اور آنکھیں جھکا کے کہا مجھے میرے نبی سے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے اپنے پیغمبر سے۔ بھائی جب محبت ہوگی تو اس محبت کا پھر لحاظ بھی تو ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دل میں نبی کی محبت ہو اور نبی کے حکموں کا لحاظ نہ ہو؟ لحاظ ہوتا ہی محبت کا۔ تو یہ مثالیں میرا خیال کافی ہیں کہ پہلے جو شاکلہ بندے کا بنتا ہے نا، یہ جو ایسے ہی نہیں نوجوانوں کو ڈانٹتے رہیں کہ تم نے اپنے اوپر غور کریں کہ ان کے پیٹ میں کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں گیا، ان کا شاکلہ بناتے ہوئے ہم والدین نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی۔ اثر میں نے کہہ دیا نا کہ ہمارا تو ماں کے پیٹ میں اگر سوئی سیب میں چبھو کے چاٹ لی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دوسرے ظاہر ہے ہمارے مدرسے تھے، تعلیمی ادارے تھے، وہ بھی سارا بزنس بن گیا۔
کسی کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ بھی سارے کا سارا دین کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ٹائم مجھے بتا دیں، میرے پاس آج وقت نہیں، بس ٹھیک ہے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ذہن میں رہیں۔ اب اس درس کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج تمہارے مشن کے سامنے معاشرہ بھی کھڑا ہے اور تمہارے تعلیمی ادارے بھی کھڑے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیں اچھی طرح۔ جن قوموں نے، دو چیزیں ہیں، ایک مذہب ہے ایک کلچر ہے، جن قوموں نے اپنا کلچر اپنے مذہب کے اندر کر لیا ان قوموں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ تکنیکی بات ہے سمجھنے والی۔ جن قوموں نے اپنا کلچر اپنے مذہب کے اندر کر لیا نا، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں آپ کا یہ شہر ہے، یہاں 1 لاکھ کی بھی اگر آبادی ہو، 1 لاکھ لوگ یہاں ہیں، ایک سکھوں کا بچہ یہاں آ جائے، سکھوں کا ایک بچہ آ جائے، وہ آپ کو دیکھ کے آپ جیسی حجامت بنوائے گا؟ نہیں بنوائے گا۔ وہ آپ کو دیکھ کے آپ جیسا کوئی لباس پہنے گا؟ نہیں پہنے گا۔ وہ اپنے گرو کی دستار بھی سر پہ سجائے گا، اپنے گرو کی نشانی بھی اپنے چہرے پہ رکھے گا۔ دنیا کا کوئی معاشرہ اس کو گرو کی اتباع سے نہیں روک سکتا۔ یہ ہیں وہ قومیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کلچر ہمارے مذہب کے اندر رہے گا، ہماری ہر خوشی ہمارا ہر غم ہمارے مذہب کے مطابق ہو۔ پھر آپ دیکھیے سکھوں کے صحافی بھی صحافیوں میں بڑے ٹور کے ساتھ گرو کی دستار سر پہ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پریشان نہیں ہوتے۔ ان کے ڈاکٹر، ان کے انجینئر، ان کے کھلاڑی کرکٹ کے میدان میں، ان کا اگر وزیر اعظم منموہن سنگھ بن جائے تو پھر بھی گرو کی دستار کے ساتھ ہی آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو اب میں ذرا انگریز لگوں، میں جج بن گیا ہوں تو میرا لباس بدل جائے۔ اور سکھوں کی اس دنیا میں حکومت بھی کوئی نہیں، انہوں نے تو کسی کے سکول میں پڑھنا ہے اور معاشروں میں رہنا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے یہ بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے بچے اس لیے بھی پریشان ہیں کہ ہمارا مذہب کچھ کہتا ہے، ہمارا کلچر کچھ کہتا ہے۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نصیحتی ہے، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ جب یہ باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیاں لے کے نکلیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب مذہب نے حکم دیا کہ تم نے باہر ایسے نکلنا ہے، لیکن باہر نکلے تو کلچر کہتا ہے تو نے سر پہ اوڑھنی لی ہوئی ہے، ہم تو تیری عزت ہی نہیں کریں گے۔ ہم تو عزت کریں گے جس نے سر کھولا ہوا ہے، بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آج کل اصل میں ہمارے بچوں کے سامنے جو لڑائی ہے وہ کلچر اور مذہب کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہب پہ عمل کریں تو عزت نہیں رہتی، اور کلچر پہ عمل کریں تو مذہب نہیں بچتا۔ اس لیے یہ بڑا ایک ضروری ہے کہ پہلے ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنے بچوں کو شاکرہ بنانے کے لیے بھی متوجہ کریں۔ تو اس میں باتیں تو اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو ہوگی۔ اب وقت ہو گیا چونکہ ائمہ کرام نے جا کے نمازیں پڑھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا شفیع الامام یا
مولا کریم ساڈا یہ بیٹھنا خالص تیری رضا واسطے